حسین روز کا مادر عباس نے بات میں پوچھوں جو بتا دے میرے دل پر آقا جو کہا کرتے ہو شبیر کو کیا دے گئے ہیں خاطر غلامی تمہیں ہے آقا بھی کہے کسی بھائی کو کسی نے کیا مول لیا ہے تمہیں فرزند علی عباس کی برساک بھرا کا مادر سے یہ کیا بات نکالی میں بندہ ناچیر وہ کونین کے والی یکساں کہیں ہوتے ہیں غلام اور شہیار ذرا کبھی خورشید کا ہم سر نہیں ہوتا قطرہ کبھی دریا کے برابر نہیں ہوتا نے مجھے دو بنایا ہو تو کہہ دو نے مجھے دو پلایا ہو تو کہہ دو جبریل نے جھولے میں جھلایا ہو تو کہہ دو احمد نے جو کاندھے پہ چڑھایا ہو تو کہہ دو گھر بچہ آہو مجھے آیا ہو تو کہہ دو فخر دو عالم ہے شہنشاہ زمان ہے اسرار لدنی میرے سینے میں کہاں ہے روز کا مادر صلوات پڑھے بر محمد والے جو حضرات فرش اعظم کی باہر تشریف فرما
ان کے لیے میں 4 مصرے یہاں سے پڑھتا ہوں، شاید وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سکندر نہیں ہوتا ہر کوئی مقدر کا، سکندر نہیں ہوتا ہر کوئی مقدر کا، سکندر نہیں ہوتا ہر سنگ چمکدار جواہر نہیں ہوتا، ہر سنگ چمکدار جواہر نہیں ہوتا، تقدیر سے ملتی ہے یہ دارین کی دولت، تقدیر سے ملتی ہے یہ دارین کی دولت، یہ فرش عزا سب کو میسر نہیں ہوتا، یہ فرش عزا سب کو میسر نہیں ہوتا، ہر کوئی مقدر کا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ چونکہ مولانا مسعود کا عنوان یہ ہے کہ ذمہ دار ہدایت کون، تو ہمارے بیچ ہمارے علماء اور ہمارے عطیہ اور ہمارے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وقت حاضر میں اس سے بڑے کوئی ذمہ دار نہیں ہے، لہذا سماعت فرمائیے گا۔ حاضی ہے وقت کے مختار کے، سنیے گا انشاءاللہ۔ مجلس سجی ہے وقت کے مختار کے لیے، موقع ہے خوش نصیب عزادار کے لیے، مجلس سجی ہے وقت کے مختار کے۔ مولا پاس کا بھی الگ ہوتے ہیں، سماعت فرمائے مولا پاس۔ لانا ضرور حضرت عباس کا نام، سنیے گا، لانا ضرور حضرت عباس کا نام، ثابت وہ لگانا ہے مینار کے لیے، مجلس سجی ہے وقت کے مختار کے لیے، بس اس لیے گئی نہیں تلوار عرش پہ، بس اس لیے گئی نہیں تلوار عرش پہ، یعنی ہے کام
آخری سرکار کے لیے مجلس سجی ہے وقت کے محتاج. سنیے گا سرکاروں کی عظمت بیان کرنے جا رہا ہوں. سنیے سن کر یہ بات مفتی کا چہرہ اتر گیا. سن کر یہ بات مفتی کا چہرہ اتر گیا. ارے جنت ہے صرف شیخ کے عزادار کے لیے. جنت ہے صرف شیخ کے عزادار کے لیے. مجلس سجی ہے وقت کے محتاج کے لیے منبر پر بیٹھنے کا اسے ہاتھ نہیں کبھی. منبر پر بیٹھنے کا اسے ہاتھ نہیں کبھی. جو بک رہے ہیں ہم و دینار کے منبر پر بیٹھنے کا اسے ہاتھ نہیں کبھی. جو بک رہے ہیں ہم و دینار کے لیے. مجلس سجی ہے وقت کے محتاج. سنیے جو حضرات مولانا عباس کا علم اٹھاتے ہیں. ساقہ تو بن رہے ہو مگر یہ رہے خیال. ساقہ تو بن رہے ہو مگر یہ رہے خیال. عباس کا عالم ہے وفادار کے لیے. عباس کا عالم ہے وفادار. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سکا تو بن رہے ہو مگر یہ رہے خیال. عباس کا عالم ہے وفادار کے لیے. اور سوئے فرات شیر کی آمد تو دیکھیے. دریا سمٹ رہا ہے علمدار کے لیے. مجلس سجی ہے وقت کے محتاج کے لیے. نعرہ صلوات. فاتح. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے بانیان مجلس کے جملہ مظلومین آپ کے ہمارے
سب کے مرحومین کی روح کو ایک مرتبہ سورہ حمد اور ایک مرتبہ سورہ توحید فرما کی ایجاد فرما دے. نعرہ سلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جب صدر ریزی سے گر پڑے آقا سے وفا، جب صدر ریزی سے گر پڑے آقا سے وفا، جنگل سے آئی گریہ زہرا کی بھی صدا، اکبر نے دوڑ کر شہر والا سے یہ کہا، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے چچا، پہ دست دشمنوں نے کیا اس آئیے ترائی میں حیدر کے شیر کو، آئیے ترائی میں حیدر کے شیر کو، سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین سے شاد، آیا ہے غضب میرے بچے ہوئے تباہ، یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا سیاہ، مظلوم سے بچھڑ گئے آپا سے مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی، کہے کہ سوئے نہر چلے شاہ کربلا، نند بید کاپتے تھے شہ کے دست و پا، امام تھا نا فرق پہ نہ دوش پردہ، ویروار تھے ہم تن سے تے مصطفیٰ، متل کی خاک سے تنے انور لگا ہوا، نہ کھلا ہوا ہوا تھا غریبا پھٹا ہوا، نہ کھلا ہوا تھا غریبا پھٹا ہوا، جو ہی ترائی میں پاتی گئے پورا، دیکھا تپا ہے خاک پہ فرزند بورا، شانوں پہ کی نظر تو جگر کو رہی عطا، ہائے بھائی کہہ کے گرا وہ بلا جنا، بیکار دست و پاں تھے شہ خوش سال کے، آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے، آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے، رکھ کے خون بھرے ہوئے چہرے پہ دی صدا، یا حسین آیا ہے آواز دو ذرا، اے ہاتھ دو
दोनों हाथ بدن سے ہوئے جدا بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا بھیا ہمارے ہاتھ تو بیکار ہو گئے ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو گئے رکھ کہ منہ پہ کہنے لگے شاعر خوش احساس میں کہ ناکوں سے دیکھوں تیرا یہ حال قدم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا خیال ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا ملال صدقے حسین تیرے تنے پاش پاش کے بار ہم کو پھرنے دو لاش کے بار ہم کو پھرنے دو لاش کے سن کر صدائے حضرت شبیر نامدار بولا لہو بھری ہوئی آنکھوں کو ایک بار سر رکھ کے پائے شہ پہ یہ بولا وزیر وقار شریف آپ لائے زہر سوئے کی چاہتا ہے یہ کہ نثار ترغا اٹھ کے گرد پھرو چور چور ہو ترغا اٹھ کے گرد پھرو چور چور ہو بیٹھے ہیں آپ اور میں لیٹا ہوا دور ہے حضور اگر بخش دے گناہ سر شک ہے ضرب گز سے یا شاید پناہ خلوت بھی اب تو لے نہیں سکتا ہے خیر خواہ ہے بولنے میں جرا پھٹے ہوئے کہ حضور میرے ہیں بازو کٹے ہوئے کہ حضور میرے ہیں بازو کٹے ہوئے سن کے اس دلیر نے ایک سرد آہ کی مشکیز پہ تڑپ کے باز نگاہ کی منہ شرم سے چھپا لیا گودی میں شاہ کی حالت تباہ ہو گئی ہے در کے ماں کی جب دل کو بے کلی ہو تو کس طرح پڑے کانوں پہ شہ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کانوں پہ شہ کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے فرمایا شہن کس لیے روتے ہو زارنا اب کچھ اپنا حال کہو تم پہ میں نثار کیا جی پہ رہ بنی جو تڑپتے ہو بار بار عرض اس جرینے کے ہے وعدے
لوٹنے کا فلک ہے غلام کو آؤں گا اب کہاں شہ کر دو مقام کو آؤں گا اب کہاں شہے کر دو مقام کو کہتے تھے کہ پھر گئی آنکھوں کی پتلیاں کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پہ جان حسرت سے دیکھ کر طرف شاہی سو جان دنیا سے کوچ کر گئے عباس نوجوان چھوڑا جری نے ساتھ شہماش بہن کا بھول اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا بھول اٹھا کے مر گیا عاشق حسین کا ہے یہ زوجہ عباس نام ہے چھوڑو مجھے خدا کے لیے پیٹنے حسین بارش میرا گزر گیا لوٹا جل گئے یتیم ہو گئے دونوں میرے پسر پردیس میں علی کے پسر سے بچھڑ گئے خاک اڑانے دو کے میری ماں گزر گئی پردیس میں علی کے پسر سے بچھڑ گئے خاک اڑانے دو کے میری ماں گزر گئی جب صدرزی سے گر پڑے عباس با وفا نعرے سلوات یہ ایام بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے ایام ہیں اور انسان اپنے آپ کو مغموم و غمزدہ کیے ہوئے ہے تاکہ وہ فاطمہ کو ان کے لال پر کوسا ہم سب مل کر اہل بیت اور شہزادی کی بارگاہ میں جمع ہوئے ہیں امام حسین کے مرہموں پہ زخموں پہ مرہم لگانے کی اور اسی سلسلے سے ہمارے یہاں مجالسوں کا انعقاد جاری ساری ہے اول محرم سے لے کے ابھی تک اور آئندہ بھی مجالسوں کا سلسلہ قائم دائم ہے اور مسلسل آپ کو مجالس میں علم کی تابوت کی زیارت کرائی جا رہی ہے اور انشاءاللہ اس مجلس میں بھی علم مبارک کی آپ کو زیارت کرائی جائے شورا حضرات کی فہرست کوئی زیادہ طویل نہیں ہے بانی مجالس کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ 3 شورا ایسے ہیں جن کو آنے کے لیے بلایا جائے جس میں فہرست اول میں جناب طاہا عبدی فہرست دوم میں جناب محمد عظیم اور فہرست صوبوں میں جناب صاحب عالم صاحب میں آپ لوگوں کے درمیان زیادہ حائل ہونا نہیں چاہتا نہ آپ کا زیادہ وقت لینا چاہتا ہوں 4 مصروں کے ساتھ میں پہلے شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں کس واسطے دروازۂ زہرا پہ رکے ہو جو لوگ فرشیزہ کے بعد ہیں
کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کس واسطے دروازہ زہرا پہ رکے ہو، تم کو تو اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بولا ملک الموت قدم کیسے اٹھاؤں، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی، کوشش تو بہت کرتا ہوں ہمت نہیں ہوتی۔ جس در پہ ملک الموت کو بھی اگر آتا ہے تو اجازت کے ساتھ آتا ہے، کہ توفیق امام حسین علیہ السلام ہے کہ وہ فرش ازا ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے۔ انہیں مسئلوں کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب طاہر حافظ صاحب کو، وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ بابا زبی اللہ علیہ شروعات خدا کی راہ میں جو سر کٹا نہیں سکتا، خدا کی راہ میں جو سر کٹا نہیں سکتا، خدا کی راہ میں جو سر کٹا نہیں سکتا، حسین والوں میں نام اس کا نہیں سکتا، حسین والوں میں نام اس کا نہیں سکتا۔ میرے سفینے کی کرتے ہیں نا خدائی حسین، میرے سفینے کی کرتے ہیں نا خدائی حسین، میرا سفینہ کبھی ڈگمگا نہیں سکتا، میرا سفینہ کبھی ڈگمگا نہیں سکتا، رکھے گا بغض و عداوت نبی کی آل سے جو، رکھے گا بغض و عداوت نبی کی آل سے جو، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ جنت میں جا نہیں سکتا، اور علی کا آخری بازو ابھی سلامت ہے، علی کا آخری بازو ابھی سلامت ہے، کوئی بھی دین کا پرچم جھکا نہیں سکتا، کوئی بھی دین کا پرچم جھکا نہیں سکتا۔ ناصرات صلوات علی محمد و آل محمد۔
आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आइए। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। हासिल नहीं जिसको दर ज़हरा की गुलामी, हासिल नहीं जिसको दर ज़हरा की गुलामी, हम उसको मुक़द्दर का सिकंदर नहीं कहते। हासिल नहीं जिसको दर ज़हरा की गुलामी, हम उसको मुक़द्दर का सिकंदर नहीं कहते। फिज़्ज़ा को भी माँ कहते हैं ज़हरा के दुलारे, ये लोग नौकर को भी नौकर नहीं कहते। फिज़्ज़ा को भी माँ कहते हैं ज़हरा के दुलारे, ये लोग तो नौकर को भी नौकर नहीं कहते। मैं दावत सुखन दे रहा हूँ जनाब मोहम्मद अजीम साहब को, वो आए तब दावत अपने कलाम से लोगों को मुस्तफ़ीद करें। हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम। अपने अशार को पेश करने से पहले मैं ये उन्वान जो रखा गया है ज़िम्मेदार हिदायत कौन, उस पर कुछ अशार हुए, लेकिन काम चल रहा था, लेकिन वो किसी वजह से आपकी अर्ज़ खिदमत नहीं कर पाया, लेकिन उसकी तब्दीली में और कुछ अशार जोड़ते हुए मैं यह अर्ज़ खिदमत करता हूँ, आप समाअत फरमाइएगा। एक बाबा से बुलंद नारे सलमान क्या फजीलत हो किसी की मुर्तज़ा के सामने, क्या फजीलत हो किसी की मुर्तज़ा के सामने। अरे तीर की क्या चीज है नूरे खुदा के सामने। अब यहाँ से शेर समाअत फरमाइएगा। आपने मतलब सुना। आज़मा या भी है हमने मुस्तफा भी कह गए, आज़मा या भी है हमने मुस्तफा भी कह गए। मुश्किल नहीं मुश्किल कुशा के सामने, क्या फजीलत हो किसी की मुर्तज़ा के सामने। और शेर समाअत फरमाइएगा कि दिल लरज़ उठा हर का डर के पीछे हट गया, दिल लरज़ उठा हर का डर के पीछे हट गया। अरे करबला रखी गई जब अंबिया के सामने। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शहजादी की मुनासिबत से बतौर खास शेर समाअत फरमाइएगा। क्या फजीलत हो किसी की मुर्तज़ा के सामने। सुनिएगा आखिरी मजमे तक कि आयतों को जब कभी एहसास तन्हाई हुआ, आयतों को जब कभी एहसास तन्हाई हुआ, जब तक आप बेदार नहीं होंगे इसके आगे आप तक पढ़ा नहीं जाएगा कि आयतों को जब कभी एहसास, सुनिएगा
کہ احساس تنہائی ہوا تو چلی آئی کنیز سیدہ، ہائے 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 سامنے آیتوں کو جب کبھی احساس تنہائی ہوا تو چلی آئی کنیز سیدہ کے سامنے. اور یہ بارش تو کچھ بھی نہیں ہے، فتحوں کی بھی بارش ہوتی ہے. سنیے گا کہ آ گیا ماہ محرم آئیں گے فتوے مگر. سنیے گا کہ آ گیا ماہ محرم آئیں گے فتوے مگر کب ٹکے فتوے بلا اہل ازاں کے سامنے. کیا فضیلت ہو کسی کی مرتضیٰ کے سامنے. اور یہ ابھی دیکھیے گا کہ بعد مجلس مولا عباس کے علم کی زیارت کرائی جائے گی. سنیے گا حضرت مولا عباس کی خدمت میں یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ کربلا جاؤ گے تو دیکھو گے تم یہ آج بھی. الہی آمین کے ساتھ یہ شعر سماعت فرمائے کہ کربلا جاؤ گے تو دیکھو گے تم یہ آج بھی خود وفا سجدے میں ہے رب وفا کے سامنے. کیا فضیلت ہو کسی کی مرتضیٰ کے سامنے. ایک شعر اور سماعت فرمائے مولا عباس کے حوالے سے، جو آپ لوگ آگے بیٹھے وہی بطور خاص سماعت فرمائے کہ ایک خط شمشیر کو جب کر نہیں پائی عبور، ایک خط شمشیر کو جب کر نہیں پائی عبور فوج کی پھر حیثیت کیا باوفا کے سامنے. کیا فضیلت ہو کسی کی مرتضیٰ کے سامنے. اور عنوان ہے، عنوان کے حوالے سے موقع ہے کیونکہ عنوان یہ ہے کہ ذمہ دار ہدایت کون. لیکن ذمہ دار ہدایت جب تک ہے، جب تک نہیں پہنچ سکتی جب تک ہم اپنی انا کو نہ ہرا دیں. ہم اپنی انا میں رہیں گے تو کتنی بھی ذمہ دار ہدایت مولانا اس کو ممبر سے بیان کر دے، تبلیغ ہو جائے، لیکن ذمہ دار ہدایت مکمل ہو ہی نہیں سکتی. لہٰذا یہاں سے سماعت فرمائیے مکہ. ایک خط شمشیر کو جب کر نہیں پائی عبور فوج کی حیثیت کیا باوفا کے سامنے. کیا فضیلت ہو کسی کی مرتضیٰ کے سامنے. اور دین کے دشمن سے کیسے جیت پائیں گے عظیم. دین کے دشمن سے کیسے جیت پائیں گے عظیم. جیتنا پائے جو ہم اپنی انا کے سامنے. کیا فضیلت ہو کسی کی مرتضیٰ کے سامنے. اس کے بعد حضرت محمد
جناب عباس کا اور پانی کا بہت ہی گہرا رشتہ اور وابستگی ہے. دیکھتا حالات حضرات کے حساب سے دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، ہاتھ میں لے کے جو اس شیر نے پھینکا پانی. دیکھتا رہ گیا عباس کا چہرہ پانی، ہاتھ میں لے کے جو اس شیر نے پھینکا پانی. حکم پاتا تو دکھا دیتا کرشمہ پانی، حکم پاتا تو دکھا دیتا کرشمہ پانی. لشکر شام کو لمحوں میں ڈبوتا پانی، حکم پاتا تو دکھا دیتا کرشمہ پانی. لشکر شام کو لمحوں میں ڈبوتا پانی. اور رو نہیں سکتے وہ شبیر کی مظلومی پر، رو نہیں سکتے وہ شبیر کی مظلومی پر، جن کی آنکھوں میں نہیں شرم و حیا کا پانی. رو نہیں سکتے وہ شبیر کی مظلومی پر، جن کی آنکھوں میں نہیں شرم و حیا کا پانی. اور دیکھ لیتے علی اصغر جسوئے نہر فرات، دیکھ لیتے علی اصغر جسوئے نہر فرات. لب معصوم پہ خود دوڑ کے آتا پانی، لب معصوم پہ خود دوڑ کے آتا پانی. ظلم سے جس کا طوفان یہ کرتا ہے سوال، ظلم سے جس کا طوفان یہ کرتا ہے سوال. بول اب تیرے سمندر میں ہے کتنا پانی، بول اب تیرے سمندر میں ہے کتنا پانی. اور روضہ عباس کا ہے چشمہ اعجاز وفا، روضہ عباس کا ہے چشمہ اعجاز وفا. یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتے ہیں دریا پانی، یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتے ہیں دریا پانی. دعوت سخن دینا چاہتا ہوں جناب صاحب عالم صاحب کو، انہوں نے استقبال کے لیے بابا بلند علیہ السلام. صلوات پڑھیں. کچھ اور کلام سنا تھا لیکن آج شب میں خواب میں دیکھا ہے کہ کربلا جا رہا ہوں. مناسبت سے دل ہو رہا ہے کہ یہ کلام پڑھ لوں. کروڑوں لوگ چلے گئے، اس بار ہم پھر رہ گئے. سماعت فرمائیے گا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد کربو بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو. کچھ موقع ہیں کہ جہاں پر دعا جلدی قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک پانی برسنا بھی ہے. تو دل ہی دل میں یہ ہاتھ پھیلا کے دعا کریں. کربو بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو. پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا، نصیب ہو. ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، ایسا
حسین پہ سجدہ وہ آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا، نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، سبحان اللہ، جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنجتن، ان کی ثنا انہیں کو سنانا، نصیب ہو آنسو گرے تھے بالی سکینہ کے جس جگہ، آنسو گرے تھے بالی سکینہ کے جس جگہ، اپنا وہاں پہ خون بہانا، نصیب ہو شیر دیکھیے گا بطور خاص، مشکی زلے کے روزے عباس کے قریب، مشکی زلے کے روزے عباس کے قریب، سب زائروں کو پانی پلانا، نصیب ہو اور آخری شعر، ایک سر بری تلاش میں باچی کو دی دعا، ایک سر بری تلاش میں باچی کو دی دعا، زندہ سے تجھ کو لوٹ کے آنا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو ایک نعرے سے بات جناب صاحب عالم صاحب کربلا کے حوالے سے ذکر خیر کر رہے تھے، اسی مفہوم
اشعار کے مفہوم کے ساتھ وقت دیتے ہوئے اس کے بعد مولانا دعوت سخن کہ اسی فکر میں مسلسل میری جان نکل رہی ہے، اسی فکر میں مسلسل میری جان نکل رہی ہے، غم شے کا حق ہے باقی میری عمر بھر رہی ہے، اسی فکر میں مسلسل میری جان نکل رہی ہے، غم شے کا حق ہے باقی میری عمر ڈھل رہی ہے، وہ ہے منکروں کی بستی جہاں بغض حیدری میں، وہ ہے منکروں کی بستی جہاں بغض حیدری میں، کبھی برف جو جمی تھی وہی اب پگھل رہی ہے، کبھی برف جو جمی تھی وہی اب پگھل رہی ہے، اور کبھی کربلا سے آئے میرے نام بھی بلاوا۔ ہر رضاکار کی آرزو و تمنا ہوتی ہے کہ وہ کربلا جائے، بالخصوص ان ایام میں جو اربعین امام حسین علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، جب بھی وہاں کا جوش و خروش، وہاں کی مہمان نوازی، وہاں کی زیارت انسان دیکھتا ہے، چاہے وہ نیٹ پہ دیکھے، ٹی وی میں دیکھے، اس کا دل مضطرب ہو جاتا ہے، تڑپ اٹھتا ہے اور بے چین ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیسے میں کربلا پہنچ جاؤں، کیسے کربلا پہنچ جاؤں۔ تو سوچئے پروردگار عالم نے ہمارے دل میں یہ محبت ڈالی ہے کہ ہم کیسے کربلا پہنچ جائیں۔ جب یہ محبت ڈالی ہے تو ہمارے اندر اتنی تڑپ ہے، اتنا اشتیاق ہے کہ جو کربلا پہنچ گئے ہیں ان کا معیار کیا ہے، جو کربلا پہنچ گئے جنہیں امام حسین علیہ السلام نے توفیق زیارت عطا فرمائی، ان کا معیار کیا ہے۔ اسی لیے تو ہے سلیمان کی حدیث، جب بھی تم اپنے دلوں میں ہماری محبت کو ابلتے ہوئے دیکھو تو اپنی ماؤں کے حق میں دعائیں کرو کہ تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ ہماری محبت تمہارے اندر آ سکے۔ ہر قصور ناقص کے اندر ان کی محبت نہیں آتی۔ کبھی کربلا سے آئے میرے نام بھی بلاوا، اسی آرزو میں اب تک میری سانسیں چل رہی، کبھی کربلا سے آئے میرے نام بھی بلاوا، اسی آرزو میں اب تک میری سانس چل رہی ہے، یہ عزائے شہ کا طوفان نہ رکا نہ رک سکے گا، یہ عزائے شہ کا طوفان، یہ جو بھیڑ جا رہی ہے، یہ عزائے شہ کا طوفان نہ رکا نہ رک سکے گا، اے حسد کی ماری دنیا تو حضور چل رہی ہے، یہ عزائے شہ کا طوفان نہ رکا نہ رک سکے گا، اے حسد کی ماری دنیا تو فضول چل رہی ہے، تیرے در کی عظمتوں کا ہو بیاں کس سے حیدر، تیرے در کی عظمتوں کا ہو بیاں کس سے حیدر، تیرے در کی روٹیوں سے یہ حیات پل رہی ہے، تیرے در کی روٹیوں سے یہ حیات پل رہی ہے۔ میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ دعوت سخن دے رہا ہوں مولانا سید رہبر عباس صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے مومنین کو بالکل مستفیض فرمائیں۔ ان کے استقبال کے لیے بلند نعرہ صلوات۔
ذنوبكم والله غفور رحيم. موجود امین کرام ماتم داران تیوم شہدا ہمارا اس فرش حسین کے زبان کے بڑے جمع ہوئے ہیں اور جس ارادے سے جہاں جمع ہوئے ہیں اس عنوان اور اس ارادے کو مجلس حسین کہا جاتا ہے. اور مجلس حسین اس عجیب ارادے اور مقصد کا نام ہے کہ جہاں پہ انسان کا آنا جانا کافی نہیں. اس لیے کہ مجلس میں آنے کے لیے ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اس لیے کہ اگر انسان بنا سوچے سمجھے کہیں بھی چلا جائے تو نہ اس کا آنا کامیاب ہوتا ہے نہ اس کا جانا کامیاب ہوتا ہے. کسی بھی انسان کا آنا اور جانا کامیاب تبھی مانا جاتا ہے جب وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ کہاں جا رہا ہے کس کی بارگاہ میں جا رہا ہے. جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے مارکیٹ کے لیے, جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے آفس کے لیے, جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اسکول کے لیے, جب انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے کالج کے لیے, تو وہ رات میں ہی یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے, کیا لینے جانا ہے, کیا دینے جانا ہے, کیا لینے جانا ہے, کیا دینے جانا ہے. اسی لیے کہ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو پھر تیاری اسی حساب سے ہوتی ہے. اگر انسان مارکیٹ جانے کی تیاری کرتا ہے تو سامان کی لسٹ بنایا کرتا ہے. اگر انسان اسکول جانے کی تیاری کرتا ہے تو کتابیں سمیٹنے کی تیاری کرتا ہے. اگر انسان آفس جانے کی تیاری کرتا ہے تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ وہاں کیا کیا کرنا ہے. تو جب آپ اپنے روزمرہ کی زندگی میں بغیر سوچے سمجھے کہیں جاتے کہیں بھی تو حسین کی بارگاہ میں بغیر سوچے سمجھے کیسے آ جائیں گے. تو حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بغیر سوچے سمجھے کیسے آ جائیں گے. اس لیے کہ اگر یہاں پہ بنا سوچے سمجھے آ گئے تو یہاں پہ نہ آنا کامیاب ہوگا نہ جانا کامیاب ہوگا. حسین علیہ السلام چاہتے یہ ہیں کہ حسین کی بارگاہ میں آنے والے عزادار کا قدم اتنا ہی قیمتی ہونا چاہیے جتنا قیمتی قدم ہوتا تھا. حسین کی مجلس میں بڑھنے والا قدم اتنا ہی قیمتی ہونا چاہیے جتنا حر کا قیمتی قدم تھا. اس لیے کہ حر غیر ارادتاً حسین کی طرف نہیں آیا, ارادہ کر کے حسین کی طرف آیا تھا. اور جو لوگ غیر ارادتاً حسین کی بارگاہ میں آئے اور عاشور شب عاشور تک حسین کے ساتھ رہے, جب حسین نے ان سے یہ کہا میں نے تمہارے اوپر سے بیعت کو اٹھا دیا ہے, جس کا دل چاہے وہ چلا جائے, جس کا دل چاہے وہ رک جائے. روایت میں ملتا ہے کہ کچھ افراد چلے گئے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ گئے جو غیر ارادتاً آئے تھے. جب ان لفظوں کو بدل کے یہ کہوں کہ وہ حسین کو چھوڑ کے گئے ہیں جو مال غنیمت لینے کے لیے آئے تھے. اب تک یہی رہا ہے کہ جس قافلے میں, جس عبور میں, جس کارواں میں معصوم شریف ہوں اور جنگ کے لیے جا رہے ہوں تو لوگوں کی یہ فکر ہوا کرتی تھی کہ مال غنیمت ملے گا, چلو مال لوٹیں گے, چلو قافلہ جا رہا ہے, چلو. اس لیے کہ معصوم کے قافلے میں لوگ بنا سوچے سمجھے اس لیے بھی شریک ہو جاتے تھے کہ یہ کبھی ہارتے ہی نہیں ہیں. اس لیے بھی شریک ہو جایا کرتے تھے کہ یہ کبھی ہارتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے جس کا منہ جیسا ہوا اس نے اٹھا کے حسین کی بارگاہ میں اور معصومین کے قافلے میں شریک ہو گئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بنا سوچے سمجھے حسین کی بارگاہ میں آؤ گے
تو پھر اپنے مقدر کا ماتم خود ہی کرنا. لیکن اگر سوچ سمجھ کے آؤ گے تو پھر اتنا ملے گا جتنا تم سوچ نہیں سکتے. پھر اتنا ملے گا جتنا تم سوچ نہیں سکتے. اس لیے کہ حسین کسی کنجوس کا نام نہیں ہے. کائنات کے امیر کو حسین کہتے ہیں. کائنات کے امیر کو حسین کہتے ہیں. دنیا کی دولتیں وہ ہیں, دنیا کے ثروت مند وہ ہیں, دنیا کے حاکم وہ ہیں کہ جو اپنے خزانوں سے کچھ دیا کرتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے, اپنے خزانوں سے کچھ لٹاتے ہیں تو کم ہو جاتا ہے. لیکن یہ حسین کا خزانہ ہے, جتنا لٹاتے چلے جاتے ہیں برکت ہوتی چلی جاتی ہے. جتنا لٹاتے چلے جاتے ہیں برکت ہوتی چلی جاتی ہے. ابھی ابھی جہاں بیٹھے بیٹھے یہاں جیسے ہی موسم بدلا اور موسم بدلنے کے بعد اچانک بارش نے عزاداروں کے اوپر رحمت کا ساون برسانا شروع کر دیا. میں یہ کہتا ہوں کہ عزادار نہ کل کسی موسم سے گھبرائے تھے نہ آج کسی موسم سے گھبرائیں گے. دنیا ان سے پریشان اسی لیے ہی تو ہے کہ حکومتوں نے ان کو چاہا کہ روکے مگر نہیں رکے, موسم نے ان کو چاہا روکے مگر نہیں رکے, آندھیوں نے چاہا انہیں روکے مگر نہیں رکے. اس لیے کہ یہ دولت کا جلایا ہوا چراغ نہیں ہے جو آندھیوں سے بجھ جائے. یہ حسین کی محبت کا چراغ ہے جو آندھیوں میں بھی جل کے رہے گا, میدانوں میں بھی جلتا رہے گا. اتباع پر محمد چراغ امام حسین کی محبت کا چراغ ہے جو آندھیوں میں بھی جلتا رہے گا, جو میدانوں میں بھی جلتا رہے گا. آپ نے سوچا ہے کبھی کہ کتنی کوششیں ہوتی ہیں کہ ایک مجلس کو پابندی لگا دی جائے, کتنی کوششیں کی جاتی ہیں ایک مجلس کو روک دیا جائے. حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ مجلسیں بند ہو جائیں, طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ مجلسیں بند ہو جائیں, مخالفین یہ چاہتے ہیں کہ مجلسیں بند ہو جائیں. لوگوں نے چاہا ہے کہ مجلسیں بند ہو جائیں اور فرش ادا سمیٹ کے رکھ دیا جائے. لیکن فرش ادا نہ کل سمٹا تھا, نہ آج سمٹا ہے, نہ قیامت تک کر کوئی سمیٹ سکتا ہے. حکومتوں نے جتنی پابندی لگائی ہے مجلسوں پہ, مجلسوں کو روک دیا جائے, ہر سال مجمع اتنا ہی بڑھتا چلا گیا. ہر سال مجمع بڑھتا چلا جاتا ہے. طاقتیں روکتی ہے مجلس میں نہ جاؤ, دولتیں روکتی ہے مجلس میں نہ جاؤ, حکومتیں روکتی ہے مجلس میں نہ جاؤ, ثروتیں روکتی ہے مجلس میں نہ جاؤ, ماحول روکتا ہے مجلس میں نہ جاؤ, اسباب روکتے ہیں مجلس میں نہ جاؤ, یار دوست روکتے ہیں مجلس میں نہ جاؤ. اتنی پابندیوں کے باوجود بھی ہر سال مجمع بڑھتا چلا جاتا ہے, مجمع گھٹتا نہیں ہے. تو یہ سوچنا پڑے گا کہ روکنے والے کمزور بہت ہیں, بلانے والا طاقتور بہت ہے. روکنے والے کمزور بہت ہیں, اور جو بلا رہا ہے وہ طاقتور بہت ہے. جو طاقت کا ہی تو نتیجہ تھا. آپ نے دیکھا ہوگا اگر آپ آفس جا رہے ہوتے ہیں, بارش ہو جاتی ہے, فوراً سائڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی میدان میں کھڑے اور بارش ہونے لگے ہر انسان چھوڑ کے بھاگ لیتا ہے. لیکن یہ محبت کا ثبوت ہے کہ موسم ہمارے مخالف ہوا مگر عزادار عزا کے خلاف نہیں گئے. یہ کبھی جا ہی نہیں سکتے, اس لیے کہ ان کی خمیر میں حسین کا خون ہے. ان کے خمیر میں, ان کی محبت میں, ان کے وجود میں امام حسین کا خون شامل ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں. تو جو صفات ہمارے ہوں گے وہ صفات ہمارے شیعوں کے ہوں گے. نہ ہم کبھی کسی میدان سے بھاگے ہیں, نہ یہ کسی میدان سے بھاگیں گے, نہ ہم کبھی کسی ظالم کے سامنے جھکے ہیں, نہ یہ کسی ظالم کے سامنے جھکیں گے, نہ ہم نے کبھی کسی غلط کو سپورٹ کیا ہے, نہ یہ عزادار کبھی کسی غلط کا ساتھ دیں گے, نہ ہم نے کبھی کسی پہ ظلم کیا ہے, نہ یہ عزادار کسی پہ ظلم کریں گے, نہ ہم نے کبھی کسی کا مال ضبط کیا ہے, نہ یہ عزادار کسی کا مال ضبط کریں گے.
پہچان ایسی بنی ہے کہ عزادار لوٹنے والے نہیں ہیں بلکہ عزادار لٹانے والے ہیں۔ عقیدوں کو لٹایا جاتا ہے، دولت کو لٹایا جاتا ہے، ثروت کو لٹایا جاتا ہے، اور جو حسین کی بارگاہ میں سب کچھ لٹا دیتا ہے تو حسین اسے مقدر کا سکندر بنا دیتا ہے، اور جو حسین کی بارگاہ میں کچھ لٹا نہ سکا وہ کل بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، وہ آج بھی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اس لیے کہ ذلت اور عزت حسین کی بارگاہ سے ہٹ کے مل ہی نہیں سکتی ہے۔ ذلت بھی اسے ملے گی جو حسین کی بارگاہ سے دور ہے، عزت بھی اسے ملے گی جو حسین کی بارگاہ میں آ گیا ہے۔ اس لیے کہ جہاں پہ عزت انہیں ملا کرتی ہے جو سر جھکا کے اس بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے ہیں، اور جو اس بارگاہ میں اکڑ کے آیا کرتے ہیں انہیں حسین جہاں بھی ذلیل کرتا ہے انہیں حسین وہاں بھی ذلیل کرتا ہے۔ ایک دربار پڑے محمد یہ بارگاہ امام حسین ہے۔ اس لیے کہ اس مجلس میں ان مدارس حسین علیہ السلام کے ذریعے سے ہماری نسلوں کی تربیت کی جاتی ہے، نسلوں کو پروان چڑھایا جاتا ہے مجلسوں کے ذریعے سے، نسلوں کی تربیت کی جاتی ہے مجلسوں کے ذریعے سے۔ اگر یہ مجلسیں ہمارے درمیان سے ہٹا دی جائیں تو ہماری قوم جہالت کے اندھیروں میں جاتی چلی جائے گی۔ ہماری قوم کے پاس جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ مجلس امام حسین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے بزرگ افراد ہماری قوم کے بچوں سے بھی الجھنے میں گھبراتے ہیں، ہماری قوم کے بچوں سے الجھنے میں گھبراتے ہیں، اس لیے انہیں معلوم ہے کہ یہ کسی فقیر کے ماننے والے نہیں ہیں، باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں۔ اور جو باب مدینۃ العلم کا ماننے والا ہوتا ہے وہ ہر دور میں سچا عالم ہوا کرتا ہے، وہ ہر دور میں اپنے علم کا لوہا منوایا کرتا ہے، اور جس کے دل میں بھی محبت اہل بیت کا چراغ جلنے لگتا ہے پھر کائنات اس کی مخالف ہو جائے وہ اہل بیت کا ساتھ نہیں چھوڑا کرتا، کائنات اس کے مخالف چلی جائے وہ کبھی بھی دامن اہل بیت سے دور نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جام ولایت اہل بیت اتنا لذیذ جام ہے، اتنا لذیذ جام ہے کہ جو ان کو ایک بار پی لیتا ہے وہ بار بار پیتا ہے، جو ان کو ایک بار پی لیتا ہے وہ بار بار پیتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ مجلس سے یہ عزاداری جو محبت اہل بیت آج ہمیں اتنی آسانی سے میسر ہو گئی ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے بہت قربانیاں پیش کی ہیں، بہت سی قربانیاں پیش کی ہیں، اپنے خون کو پانی سمجھ کے بہایا ہے تب جا کے محبت اہل بیت ہمیں نصیب ہوئی ہے، اپنے گھروں کو تاراج کروایا ہے تب جا کے محبت اہل بیت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ اسی لیے کہ یہ وہ ولایت ہے کہ جس کے اوپر اللہ کی مرضی لکھی ہوئی ہے، جس کے دل میں ولایت اہل بیت پائی جائے گی وہیں رضائے خداوند عالم پائی جائے گی، اور جس کے بھی دل میں ولایت اہل بیت نہیں ہے نہ اس کے اعمال قبول ہے، نہ اس کے روزے قبول ہے، نہ اس کی نماز قبول ہے۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں نے ولایت اہل بیت کا چراغ جلا کے ہم جوانوں کو دیا ہے، تو اب یہ ہم جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس چراغ کو ایسے ہی جلاتے ہوئے اس کی حفاظت کرتے ہوئے آنے والی نسل کو لے کے جائیں۔ بزرگوں نے جو ہم سے ادا کے نام پہ دیا ہے، جو تبرکات ادا کے نام پہ دیے ہیں، اس لیے کہ یہ مجلسیں نہ میری ہوتی ہیں نہ آپ کی ہوتی ہیں، یہ مجلسیں کسی کی ہوتی ہی نہیں ہے، مجلس صرف حسین کی ہوا کرتی ہے۔ تو جب حسین کی مجلس ہے تو نہ میرا نوحہ خان ہوگا نہ آپ کا نوحہ خان ہوگا، جو بھی اس مجلس میں آ جائے گا وہ حسین کا نوحہ خان ہوگا، جو بھی اس مجلس میں آ جائے گا وہ حسین کا مرثیہ خان ہوگا، جو بھی اس مجلس میں آ جائے گا وہ حسین کا عزادار ہوگا۔ امام حسین چاہتے ہی یہ ہیں کہ قوم کے ہر فرد کے درمیان سے انا کی دیوار ٹوٹ جائے، اس لیے کہ جب انا کی دیوار انسان کے اندر سے ٹوٹ جائے گی تو پھر جو حسین کا مقصد ہوگا وہ ہر انسان کا مقصد ہوگا، جو حسین کا مقصد ہے وہ عزاداروں کا مقصد ہوگا، جو حسین کی تربیت ہے وہ ہر عزادار کی تربیت ہوگی۔ اس لیے کہ یہ محبت کی حفاظت ہمیں کرنی ہے۔ دنیا ہمارے ولائے اہل بیت کی چراغ کی دشمن ہے، اس چراغ کو عزیزوں ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے جلایا ہے، اور اس خون کو ہمیں رائگاں نہیں جانے دینا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ اپنے دور کا بڑا ہی ظالم و جابر بادشاہ حجاج بن یوسف
تاریخ نے یہ لکھا ہے کہ شیعت پہ جس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ شیعت پہ اگر کبھی کالی آندھی آئی ہے تو حجاج بن یوسف کے دور میں آئی۔ حجاج بن یوسف کا عالم یہ تھا کہ وہ اس وقت تک ناشتہ نہیں کرتا تھا جب تک علی کے چاہنے والوں کے سر نہ دیکھ لے۔ علی کے چاہنے والوں کے ساتھ جب تک اس کو نہیں ملتے تھے وہ ناشتہ نہیں کرتا تھا۔ تاریخ میں یہ بھی ملا ہے کہ ایک مرتبہ حجاج نے اپنے حکومت میں یہ اپنے دربار سے یہ کہا کہ میں کل کا روزہ رکھنا چاہتا ہوں، میں نے یہ نیت کی ہے کہ مثال کے طور پہ 1000 2000 شیعہ افراد محبان اہل بیت کو اگر میں قتل کر دوں گا تو میں روزے رکھوں گا اور میں اپنی اس منت میں کامیاب ہو گیا ہوں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ کل کی سحری کا انتظام کیا جائے۔ دربار نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ کی سحری کا انتظام ہو جائے گا، لیکن اس نے شرط لگائی، اس نے شرط یہ لگائی کہ میری سحری کی روٹی کا جو آٹا گوندھا جائے گا وہ محبان اہل بیت کے خون میں گوندھا جائے گا اور میں اس گوندھے ہوئے آٹے کی روٹی کھاؤں گا اور اس سے روزہ رکھوں گا اور اسی سے روزہ افطار کروں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اس کو محبان اہل بیت کے خون میں گوندھ کے آٹا دیا گیا اور اس سے روٹی کھائی اور روزہ رکھا۔ کیا عجیب اتفاق ہے کہ انسان محبان اہل بیت کا خون پی کے بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے۔ انسان محبان اہل بیت کا خون پی کے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے۔ تو حجاج نے یہ اعلان کیا کہ میری دور حکومت میں جہاں جہاں بھی علی کے چاہنے والے ہیں، جدھر جدھر بھی علی کے چاہنے والے پائے جاتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا کہ جہاں بھی علی کے چاہنے والے ہیں ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، ان کو واجب جہنم کیا جائے گا۔ اسی آواز کو ایک علی کے چاہنے والے نے سنا اور اس چاہنے والے کا نام تھا ابو سمامہ۔ ضعیف صحابی رسول ہے، ضعیف محب اہل بیت ہے، ضعیف ہے، علی کا چاہنے والا ہے، مگر محبت اس کی زبان ہے، امنگیں اس کی زبان ہے۔ جب اس نے یہ سنا کہ بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جہاں بھی علی کے چاہنے والے ملے انہیں قتل کر دیا جائے، ان کی زبان کاٹ لی جائے، جیسے ہی اس نے یہ سنا، سننے کے بعد اپنی بیگم کے پاس گیا، کہا کہ ہمارا وہ نیا والا لباس نکالو۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ بادشاہ نے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد جو بھی فضائل اہل بیت بیان کرے گا، جو بھی فضائل علی بیان کرے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ سوال میں محمد والے جو بھی علی کے فضائل بیان کرے گا ہم اس کی زبان کاٹ لیں گے۔ تو بوڑھے صحابی نے جب یہ سنا تو اپنی مہدیہ سے کہا کہ میرا نیا لباس نکال کے لاؤ۔ نیا لباس لے کے آئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا آج میں علی کی فضیلت کا اعلان کرنے جا رہا ہوں، اپنی محبت کا اظہار کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ گھر میں بیٹھ کے علی علی کرنا کمال نہیں ہے، ننگی تلواروں کے درمیان علی علی کرنا گھر میں بیٹھ کے تو کوئی بھی علی علی کر لے گا۔ بات تب ہے کہ سامنے تلوار ہو اور علی کا ذکر ہو۔ اس ضعیف ابو سمامہ صحابی نے، ابو سمامہ عاشق رسول نے، عاشق اہل بیت نے اپنے آپ کو نئے لباس میں ملبس کیا اور گھر سے یا علی مدد کہہ کے نکلا۔ اس نے چوک میں جانے کے بعد وہ جگہ دیکھی کہ سب سے زیادہ سپاہی کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جب سپاہیوں کے پاس گیا اور جانے کے بعد ایک مرتبہ علی کے فضائل بیان کرنا شروع کیے اور فضائل بیان کرتے کرتے کہتا ہے علی حق، حق علی، علی حق،
حق علی، علی حق علی۔ ابھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ حکومت کے جتنے بکھرے ہوئے سپاہی تھے سارے اس آواز کی طرف دوڑنے لگے۔ میں نے کہا معجزہ تو پہلا یہی دیکھ لو، کل جو دربار میں علی علی سن کے بھاگتے تھے وہ علی علی سن کے قریب جمع ہو رہے ہیں۔ بوڑھے کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا معاملہ ہے؟ کہ علی حق علی، کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ علی حق علی، کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ بادشاہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو بھی علی کے فضائل بیان کرے گا ان کی زبان کاٹ دی جائے گی۔ انہوں نے کہا علی حق علی۔ بھائیوں نے کہا بھائی بڈھا ایسے ماننے والا نہیں، لہٰذا اس کو گرفتار کرو۔ اور گرفتار کرنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں لے کے آئے۔ جب بادشاہ کے دربار میں لے کے آئے تو بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا کچھ کھا رہا تھا، حجاج بن یوسف۔ تو بادشاہ نے بے ساختہ کہا کہ اس بوڑھے کو تم کو پکڑ کے لے کے آئے ہو اور دو لوگوں نے اس کو سہارا دے کے پکڑ رکھا ہے، کہ ایسا کیا جرم ہے؟ چھوڑ دیا ہوتا۔ کہا نہیں سرکار، اس کا وہی جرم ہے۔ کہا کیا؟ کہا وہی جرم جو آپ نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ کہا میں بتا نہیں سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر میں نے اپنی زبان سے کہا تو آپ زبان کاٹ دیں گے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا یہ علی کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ ابو تمامہ نے کہا علی حق علی، علی حق علی، علی حق علی۔ بادشاہ نے کہا کہ میں زبان کاٹ دوں گا۔ ابو تمامہ نے کہا علی کہا میں تیری زبان کاٹ کے دربار میں لٹکا سکتا ہوں۔ کہا حق علی، کہا میرے جلاد میرے اشارے پہ تیری زبان کاٹ دیں گے۔ کہا علی کہا تجھے یہ نہیں پتا تو کہاں کھڑا ہے؟ کہا حق علی۔ جب بوڑھے کی یہ ضرورت دیکھی تو بادشاہ لڑنے لگا کہ ایسے ایسے علی کے چاہنے والے ہیں۔ دیکھیے باطل کتنا ہی مضبوط ہو اور اگر مقابل میں حق پہ ایک انسان بھی کھڑا ہے تو باطل کہیں نہ کہیں ڈگمگانے لگتا ہے۔ پورا دربار بھرا ہوا ہے، حکومت اس کی ہے، سپاہی اس کے ہیں، تلواریں اس کی ہیں، نیزے اس کے ہیں، لیکن یہ بڈھا صحابی، بڈھا عاشق رسول، ضعیف انسان اگر اعلان کر رہا ہے علی حق علی، علی حق علی۔ جب اتنا اعلان علی حق کا سنا تو خود بادشاہ ڈرنے لگا، کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، ان کے اوپر درے برسائے جائیں، ان کے اوپر کوڑے برسائے جائیں۔ اور دربار وہ کوڑے لے کے چلے۔ دیکھیے یہ درے اور یہ کوڑے وہ والے کوڑے نہیں ہیں جو ہم اور آپ آج کل دیکھا کرتے ہیں، بلکہ حکومت نے عاشقان اہل بیت کو سزا دینے کے لیے کانٹوں دار درے تیار کر رہے ہیں۔ اگر ایک بھی درہ کسی انسان کی پشت پہ پڑ جاتا تھا تو کہاوت ہے کہ نسلیں سیدھی ہو جایا کرتی تھی۔ وہی درہ اس کے لیے لایا گیا اور جب وہ درہ اس کے اوپر مارا اور مارنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں، 80 کوڑے مارے جائیں۔ جب کوڑے پہ کوڑے لگتے رہے ابو تمامہ کی زبان پہ جاری رہا علی حق علی، علی حق علی، علی حق علی۔ بادشاہ نے کہا ذرا سنو، ابو تمامہ کا دم ایسا ہو گیا کہ شاید اب دم نکل جائے اور ابو تمامہ مر جائے۔ سپاہی قریب آیا، ابو تمامہ کے منہ کے قریب اپنا کان لے کے گیا اور کان لے جانے کے بعد سنتا ہے کہ ابو تمامہ کہہ رہے ہیں علی حق علی، علی حق علی۔ وہ سپاہی گھبرا گیا اور گھبرانے کے بعد ایک مرتبہ بادشاہ نے پوچھا اب کیا کہہ رہا ہے؟ اب تو اس کی عقل ٹھکانے آ گئی۔ کیا بادشاہ کیا کروں میں بتا نہیں سکتا، اگر میری زبان کی امان ہو تو میں بتا دوں،
اگر میری زبان کی امان ہو تو میں بتا دوں کہ کیا کہہ رہا ہے. کہ یہ کہہ رہا علی حق، حق علی، علی حق، حق علی. تو ابھی بھی بات نہیں آیا. نہیں، ایک کام کرو، اس کو موت تو ہمیں دینی نہیں ہے. اگر ہم اس کی گردن کاٹ دیں تو لوگوں کے لیے عبرت کیا بنے گی؟ لوگوں کے لیے سبق بھی تو ہونا چاہیے کہ علی کے چاہنے والوں کو کیسی سزا دی جاتی ہے، علی کے چاہنے والوں کو ہم کیسی سزا دیتے ہیں. لہذا اس کو اس کے گھر میں لے جا کے چھوڑ دو، اور گھر لے جانے کے بعد اگر اس کی طبیعت تھوڑی بہت بھی سدھار میں آ جائے تو اس کو دوبارہ گرفتار کر کے لے آنا. سپاہیوں نے اس کو اٹھایا اور اس کے گھر میں لا کے چھوڑ دیا. ابو تمامہ کی کیفیت یہ ہے کہ نہ ہل سکتے ہیں نہ کروٹ لے سکتے ہیں. ابو تمامہ اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ ابو تمامہ نے نجف کا رخ کر کے دعا کری کہ میرے مولا مجھے تھوڑی مہلت اور مل جائے، اتنی طاقت اور آ جائے مجھ میں کہ میں بادشاہ کے دربار میں جا کے آپ کے فضائل بیان کر سکوں. میں بادشاہ کے دربار میں جا کر آپ کے فضائل بیان کر سکوں. ابھی ابو تمامہ اپنے آپ سے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ دفتر باب ہوا. پوچھا کون؟ دروازے سے آواز آئی، ابو تمامہ پہچانا نہیں؟ اے ابو تمامہ ہمیں بلا بھی رہے ہو اور پہچان بھی نہیں رہے. علی جیسے ہی اندر آئے کہا ابو تمامہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا آپ نے آنے میں بڑی دیر کر دی. کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا کاش آپ دربار میں آ گئے ہوتے. علی نے کہا ابو تمامہ تو نے بلانے میں دیر کی ہے، اگر دربار میں بلایا ہوتا تو علی دربار میں آ گیا ہوتا. تو نے اپنے گھر میں بلایا، علی تیرے گھر میں آ گیا. کہا ابو تمامہ کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ اتنی ہمت اور اتنی طاقت مجھ میں اور آ جائے کہ میں دوبارہ سے آپ کے فضائل بیان کر سکوں. اس لیے کہ دربار اس کا ہو، حکومت اس کی ہو، تخت بادشاہ کا ہو، بادشاہ سامنے بیٹھا ہو، سپاہی اس کے ہوں، تلواریں اس کی ہوں، نیزے اس کے ہوں، حکومت اس کی ہو، سپاہی اس کے ہوں، سب کے سب ہو، اس کا دربار ہو، میری زبان ہو اور آپ کا بیان ہو. اس کا دربار ہو، میری زبان ہو، آپ کا بیان ہو. میرے مولا نے کہا ابو تمامہ علی اس شخصیت کا نام نہیں ہے کہ جو انسان جتنا مانگے اتنا دے دے. علی تو ہمیشہ بڑھا کے دیا کرتا ہے، علی ہمیشہ بڑھا کے دیا کرتا ہے. کہا میرے مولا کیا کہنا؟ امام نے کہا ابو تمامہ اپنی آنکھیں بند کر. جیسے ابو تمامہ نے آنکھیں بند کری کہا آنکھیں کھول. اب جو آنکھیں کھولی کیا دیکھا؟ بوڑھا بڑھاپے سے جوان ہو گیا. بڑھاپے سے جوان ہو گیا، اور جوان ہونے کے بعد میرے مولا نے کہا اے ابو تمامہ میں نے تجھے خالی جوان نہیں کیا ہے بلکہ 40 سال کی زندگی اور دے دیا ہے. 40 سال کی زندگی دے دی ہے. ابو تمامہ اپنے حجرے میں بیٹھ کے یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک کمرے سے خوبصورت عورت نکل کے آئی. ابو تمامہ چونک گئے اور چونک کے کہا کہ تم کون؟ کہا پہچانا نہیں، میں تیری شریک ہے. کہا تو کیسے جوان ہو گئی؟ کہا جو تجھے جوان کر دے. اس نے تجھے جوان کیا ہے، اس نے مجھے جوان کیا ہے. اسی علی نے مجھے جوان کیا ہے جس علی نے تجھے جوان کیا ہے. اب ابو تمامہ اگلے دن پھر اٹھے اور اٹھنے کے بعد اسی چوک پہ پہنچ گئے اور جاتے ہی وہ صدا بلند کی علی حق، حق علی، علی حق، حق علی. سپاہی پریشان، سپاہی پریشان کہ یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی تمہاری طرح ایک بڈھا کل بھی آیا تھا جو علی حق کے نعرے لگا رہا تھا.
ہم نے اس کو اتنی اذیت اور اتنے کوڑے مارے کہ آج وہ شاید مر گیا ہوگا. لہذا تم بھی بعد آ جاؤ اگر اپنی زندگی سے پیار ہے, اگر تمہیں اپنی زندگی سے محبت ہے. ابو تمامہ نے کہا کہ تو نے پہچانا ہی نہیں, وہ انسان میں ہی ہوں, وہ انسان میں ہی ہوں. ارے وہ تو کل بوڑھا تھا, کل جس کی محبت میں نے عشق کا دعویٰ کیا تھا اسی کی محبت نے مجھے جوان کر دیا. کل یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ ابو تمامہ نے کہا اما جب زلیخا کی جوانی پلٹ سکتی ہے والی کے جوانی پلٹ سکتی ہے تو پھر میری جوانی کیوں نہیں پلٹ سکتی؟ سپاہیوں نے اس کو گرفتار کیا, گرفتار کرنے کے بعد بادشاہ کے دربار میں لے کے آئے. وہ دربار میں داخل ہوا اور داخل ہو کے وہی اعلان کر رہا ہے کہ علی حق حق علی, علی حق حق علی. بادشاہ نے کہا تم نے اس کو کل کا ماجرا نہیں بتایا کہ کل والے کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے؟ حضور یہ وہی ہے, آپ سمجھے نہیں. کل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو تو کل ہم نے اطمرا کیا تھا. بادشاہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کہتا ہے کہ جب زلیخا کی جوانی پلٹ سکتی ہے یوسف کی محبت میں تو میری جوانی کیوں نہیں پلٹ سکتی علی کی محبت میں؟ میں علی کا چاہنے والا ہوں اور مجھے علی نے جوان کیا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کیا یہ وہی کہہ رہا ہے علی حق حق علی, علی حق حق علی, علی حق حق علی. بادشاہ نے کہا تجھے پتا نہیں ہے میں زبان کاٹ دوں گا. کہا علی حق حق علی, کہا میں موت کے گھاٹ اتار دوں گا. کہا علی حق حق علی, کہا میرے جلاد تیری گردن اڑا دیں گے. کہا علی حق حق علی, کہا میرے جلاد میرے حکم کے پابند ہیں, ان کی ننگی تلوار تیری گردن پہ آ جاتی ہے. کہا علی حق حق علی, کہا تجھے موت سے ڈر نہیں لگ رہا ہے؟ میں ابھی اس کو حکم دیتا ہوں یہ تیری گردن اڑا دے گا. ایک مرتبہ ابو تمامہ کو قید آیا اور قید کہتا ہے اے بادشاہ اگر تو مجھے کل تک موت سے ڈراتا تو ابو تمامہ ڈر جاتا. آج ابو تمامہ خالی جوان ہو کے نہیں آیا, 40 سال کی زندگی لے کے آیا. محترم یہ نعرہ اتنا ہلکا نعرہ نہیں ہے, اس لیے کہ ان نعروں سے حکومتیں لڑ رہی ہیں, دشمن بوکلایا ہوا ہے ان نعروں کی گونج کے. آپ نے اگر غور کیا ہو تو غور کیجئے گا, تاریخ میں آج کے دور میں 2 نعرے سب سے زیادہ چل رہے ہیں. ایک نعرہ حیدری سب سے زیادہ چل رہا ہے, ایک لبیک یا حسین سب سے زیادہ چل رہا ہے. نعرہ حیدری نعرہ ہے باپ کا, لبیک یا حسین نعرہ ہے بیٹے کا. مطلب دنیا بیٹے سے بھی لڑ رہی ہے اور باپ سے بھی لڑ رہی ہے. بھائی نعرہ حیدری لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے اور لبیک یا حسین لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے. سنیے, جب نعرہ حیدری لگتا ہے تو یہودی کانپتا ہے, لبیک یا حسین لگتا ہے تو سعودی کانپتا ہے. نعرہ حیدری لگتا ہے تو یہودی کانپتا ہے, اور لبیک یا حسین لگتا ہے
तो सऊदी कांपता है। क्यों कांपता है? यहूदी इसलिए कांपता है कि उसे मालूम है कि हम एक अली का मुकाबला खैबर में ना कर सके। हम एक अली का मुकाबला खैबर में ना कर सके। और मरहब जैसे बहादुर को अली के सामने भेजा और उस जुल्फ़िकार ने मरहब के 2 टुकड़े कर दिए। यहूदियों को पता है कि वो जुल्फ़िकार भी मौजूद है और अली का बेटा भी खैबर में मौजूद है। सऊदी क्यों कांपता है? सऊदी इसलिए कांपता है कि जब पूरा इराक मिलके, पूरी दुनिया मिलके 72 हुसैनियों का मुकाबला न कर सकी तो आज के दौर में लाख होता था। का मुकाबला ना कर सके तो आज तो करोड़ों आज़ादार हैं, इनका मुकाबला कैसे हो सकता है? इसलिए कि ये आज़ादार अब्बास का परचम अपने हाथ में उठाए हुए हैं। अब्बास का परचम हाथ में उठाए हुए हैं। आपने कभी देखा है कि हर जुलूस में क्या जरूरी है कि अलम हो? जुलूस कैसा भी हो, अशरे का जुलूस हो, मुहर्रम का जुलूस हो, चेहरुन का जुलूस हो, कैसा भी जुलूस हो, हर जुलूस में आपको अलम सबसे आगे आगे दिखाई देगा और अलम दिखाई देगा। हर जुलूस में, हर मजलिस में, हर मातम में, हर इमाम बारे में आपको अलम दिखाई देगा। और अलम दिखाई देने के बाद दुनिया को ये दर्द देता है कि दुनिया वालों देख लो, ये गद्दारों की कौम नहीं है, वफादारों की कौम है। जो लोग मुल्क की मिट्टी के वफादार नहीं है, वो लोग किसी रहम के हकदार नहीं है। भारत में फिदा होने का अरमान है दिल में, हम लोग आज़ादार हैं, गद्दार नहीं है। नारा हाज़िरी, ओ वज़ब नारे सलाम, सलाम वाले मोहम्मद। हम लोग आज़ादार हैं, गद्दार बेशक इन अदादारी ने ही अदादारों को गद्दारी से बचाना था। ये किसी वफादार का आलम थामे हुए हैं। जब वफादार का आलम इन्होंने उठाया हुआ है तो ये हर महाज पे वफादारी करके दिखाएंगे, ये अदादारी में भी वफादारी करके दिखाएंगे, ये रिश्तेदारी में भी वफादारी करके दिखाएंगे, ये मिल्लतदारी में भी वफादारी करके दिखाएंगे। यही वजह है कि शिया कौम पे कभी भी आतंकवाद का धब्बा लगा ही नहीं है। शिया कौम पे कभी भी आतंकवाद का धब्बा ही नहीं लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मजलिसों के जरिए से शिया कौम को आतंकवाद से दूर कर दिया और हर साल हम जुलूस और अलग और ताजिया निकाल के बताते हैं कि हमारी कौम सर कटाने वाली कौम है, सर काटने वाली कौम नहीं है। हमारी कौम सर कटाने वाली कौम है, सर काटने वाली कौम नहीं है। अब अगर तारीख आपकी नजरों में है तो जुमला महफूज करिएगा, इमाम हुसैन ने अपनी कौम को आज़ादार बना के आतंकवाद से दूर कर दिया है, आज़ादार बना के आतंकवाद से दूर किया है। यही वजह है कि किसी शिया पे कभी आतंकवाद का धब्बा नहीं लगा। तारीख में आपको लाल मस्जिद के 2 किस्से मिल जाएंगे कि इमाम मारे लाल मस्जिद से तो आतंकवादी पकड़े गए हैं, लेकिन आज तक किसी इमाम बाड़े से कोई आतंकवादी नहीं पकड़ा गया। इसलिए कि इमाम हुसैन ने इस कौम को इतना मजबूर कर दिया है तो ये कौम किसी भी जालिम के सामने अपनी गर्दन को कटा सकती है, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकती। और ईमान का सौदा भी वही लोग करते हैं कि जो हुसैन से दूर होकर चले जाते हैं और जिसके दिल में जरा सी भी ईमान की रमक रहती है
وہ حسین کے قریب آتا چلا جاتا ہے اور عزادار بن جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کسی ایک قوم یا ایک مذہب کے نہیں ہیں، بلکہ حسین کا علم ہر قوم کے لیے امن کا پیغام ہے۔ حسین کا پرچم ہر قوم کے لیے علم کا پرچم، ہر قوم کے لیے امن کا نشان ہے۔ جس کو بھی سکون چاہیے حسین کے پرچم تلے آ جائے، جس کو بھی اطمینان چاہیے حسین کے پرچم کے نیچے آ جائے۔ اس لیے کہ دنیا کو امن و امان دولت کے انبار میں نہیں مل سکتا ہے، حسین کے دربار میں مل سکتا ہے۔ اور دنیا کو جو دولت کے انبار میں سکون نہیں ملا ہے، وہ حسین کے دربار میں سکون ملا۔ اور جب انسان کو حسین کے دربار میں سکون ملا ہے تو انسان نے پھر یہی کہا، شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ امام حسین کسی ایک قوم کے نہیں ہیں، امام حسین کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں، بلکہ امام حسین ہر اس انسان کے رہنما ہیں، ہر اس انسان کے نمائندے ہیں، ہر اس انسان کے آقا ہیں جس کے دل میں ذرا سی بھی انسانیت ہے۔ اس لیے کہ امام حسین کا پیغام امن کا پیغام ہے۔ امام حسین کربلا میں انسانیت بچانے کے لیے گئے تھے۔ دین تو امام حسین مدینے میں رہ کے بھی بچا سکتے تھے۔ امام حسین درس دے رہے تھے کہ دنیا آئے اور آنے کے بعد ہم سے درس انسانیت ملی۔ امام حسین یہ بتا رہے تھے کہ دنیا آئے اور آنے کے بعد ہمارے خیمے میں امن و سکون کے پرچم تلے آ جائے۔ اس لیے کہ حسین کے خیمے کے علاوہ نہ کہیں سکون مل سکتا ہے، نہ حسین کے خیمے کے علاوہ نہ کہیں امان مل سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام حسین کو ہر قوم خراج عقیدت پیش کر رہی ہے۔ آج کروڑوں افراد امام حسین کے روضے پہ جا کے ان کو سلامی دے رہے ہیں۔ اس میں ہر مذہب کے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ ہر مذہب کے لوگوں کا ملنا یہ بتاتا ہے کہ حسین کل بھی سب کے تھے، آج بھی سب کے ہیں، کل بھی سب کے رہیں گے۔ حسین نے کل بھی سب کو دعوت دی تھی، آج بھی سب کو دعوت دے رہے ہیں اور قیامت تک سب کو دعوت دیتے رہیں گے۔ یہ ہندوستان ہے اور یہ مجلس جناب عباس کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے۔ آپ حضرات ابھی زیارت کریں گے جناب عباس کے پرچم کی۔ علم جناب عباس آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کون سا علم؟ یہ وہ علم ہے جس کو امام حسین نے اپنے بھائی کو دیا تھا۔ اور جب امام حسین نے اپنے بھائی کے حوالے یہ علم کیا ہے تو روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین نے پرچم کو جھکایا اور جھکانے کے بعد اس کے اوپر سے کچھ مٹایا اور کچھ لکھا۔ پرچم پہ لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام حسین نے اس کو مٹا کے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب عباس علمدار کو کہتے ہیں جس کو ہر انسان اپنا رہنما مانتا ہے، ہر انسان اپنا آئیڈیل مانتا ہے، ہر انسان اپنا آقا مانتا ہے۔ آپ کے ہندوستان کا واقعہ ہے، پٹنہ میں کوئی بارادری نام کی کوئی جگہ ہے، وہاں اس کے پاس کوئی گاؤں ہے۔ ایک ہندو عورت ہر نوچندی جمعرات کو جناب عباس کی نظر کروایا کرتی تھی۔ ان کو بڑی عقیدت تھی سرکار جناب عباس سے، تو وہ اپنی بستی سے نکل کے آتی تھی اور مسلمانوں کی بستی میں، شیعوں کی بستی میں آتی تھی اور وہاں پہ نظر کا اہتمام کروانے کے بعد اس پہ جناب عباس کی نظر دلواتی تھی اور تسلیم کر کے چلی جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پاس کے گاؤں میں کوئی باڑھ آ گئی تھی اور طوفان آیا تو تمام افراد وہاں چلے گئے۔ اتفاق سے وہ جمعرات کا دن تھا اور نوچندی جمعرات تھی۔ جب وہ شیعوں کی بستی میں بی بی پہنچی تو پہنچنے کے بعد اس بی بی نے جب معلوم کیا کہ آج عزادار کہاں ہیں تو بتایا کہ آج عزادار ایک پڑوس کے گاؤں میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ حادثہ ہو گیا ہے۔ بی بی بہت ہی زیادہ مایوس ہو گئی کہ شاید مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جو آج مولا عباس میری نظر کو قبول نہیں کرے۔ وہ ڈھال لیے ہوئے اپنے ہاتھوں میں اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے اور یہ دعا کر رہی ہے کہ اے میرے داتا عباس، اے میرے سرکار عباس، اے میرے مولا عباس،
اے میرے آقا عباس اگر مجھ سے جانے انجانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اس لیے کہ میں نے اپنی جانتے میں ہر ممکن یہ کوشش کی ہے کہ تمہاری خدمت میں تمہاری نیاز میں کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ اے میرے آقا آج ایسی کیا کوتاہی مجھ سے ہو گئی کہ میری نیاز نہیں دی جائے گی؟ روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ بڑھیا اپنے گاؤں کی طرف جا رہی تھی، پھر جاتے جاتے جب جنگل میں پہنچی تو اس نے کسی گھوڑ سوار کو سامنے سے آتے ہوئے دیکھا۔ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، ہاتھوں میں تھال ہے، نظر کا تھال لے کے وہ بڑھیا جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ آنے والے نے کہا کہ اے بی بی اس بیابان جنگل میں تو روتی ہوئی کیوں جا رہی ہے؟ کہا میں کیا بتاؤں، مجھے نہیں معلوم، میں اپنے چھوٹے سرکار عباس کی ہر نوچندی جمعرات کو نظر کراتی تھی۔ آج میں نظر کرانے کے لیے گئی تھی تو وہاں پہ افراد موجود نہیں تھے، مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی جس کی وجہ سے میرے آقا عباس مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ اس آنے والے نے یہ کہا بی بی اگر تو ایسا سوچ رہی ہے تو کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں تیری نیاز دے دوں؟ بی بی کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں تیری نظر کر دوں اور تیرے سرکار عباس کی نظر تیرے لیے لے آؤں، تیری سرکار عباس کی نظر دے دوں؟ اس ضعیفہ نے جب یہ سنا تو ایک مرتبہ اس کے چہرے پہ خوشی کے آنسو نمودار ہوئے اور ایک مرتبہ چہرہ کھلکھلا اٹھا اور کہتی ہے کہ میرے ماں ہے، میرے جانے والے ہے، میرے محسن اس سے اچھا کچھ ہو نہیں سکتا، لہذا تو جناب عباس کی نظر دے دے۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ وہ آنے والے نے اپنے گھوڑے سے اترا اور اس دشت کو سامنے رکھوایا، دشت کو سامنے رکھوانا تھا کہ کچھ دیر تک وہ خاموش رہا اور خاموش ہونے کے بعد وہ بی بی سے کہا کہ اے بی بی کیا اپنی نیاز اٹھا کے دے گا؟ میں نے تیری نیاز دے دی ہے۔ وہ ضعیفہ نے جب یہ دیکھا اس نے کہا مجھے معلوم ہے میں شیعہ نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے میں مسلمان نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے میں رسول کی کلمہ کو نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے مجھے نظر دینا نہیں آتا، لیکن آنے والے میں نے لوگوں کو نظر دیتے ہوئے دیکھا ہے، جب وہ نظر دیتے ہیں تو اپنے ہاتھ اٹھائے ہوئے کرتے ہیں۔ اے آنے والے، ارے تو نے ہاتھ نہیں اٹھائے، اتنا جلانا ہوا کا جھونکا آیا، دوش سے رضا گری، اے بیوی، ارے آج تیری نظر دینے عباس آیا ہے، عباس کے بازو۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی نعمت دے سوائے امام حسین کے، امام حسین جناب عباس کے پاس، جناب عباس امام حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا آقا ان بچوں کے حالاتش کی آواز برداشت نہیں ہوتی ہے، اے آقا ان بچوں کے حالاتش کی آواز سنی نہیں جاتی۔ امام حسین نے کہا بھیا عباس اگر مقتل جانا ہی چاہتے ہو تو جاؤ ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب عباس جب بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے گئے ہیں اور خیمے میں جب جناب عباس داخل ہوئے تو ساری بیویوں نے، جناب زینب نے ساری بیویوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے بیویوں، زینب جب مدینے سے چلی تھی تو تمہاری چادروں کی ضمانت لے کے چلی تھی، اے بیویوں آج زینب وہ ضمانت واپس لے رہی ہے۔ بیویوں نے پوچھا اے شہزادی ضمانت کیوں واپس لے رہی ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا اے میری بیویوں، میں نے جن کے سہارے ضمانت لی تھی آج وہ عباس میدان میں جا رہا ہے، ارے اب کن کی چادر بچے، کن کی چادر جینے؟ اجرکم اللہ، کن کی چادر بچے گی کچھ نہیں پتا، کن کی چادر چھینے کی کچھ نہیں پتا۔ جناب عباس خیمے سے نکلنے لگے، ایک مرتبہ سکینہ جناب عباس کے قدموں سے لپٹ گئی اور لپٹ کے کہتی ہیں اے چچا جان، اے چچا جان، صبح سے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے، اے چچا سکینہ کی زبان بہت سوکھ گئی ہے، اے چچا اپنی لاڈلی کو پانی پلا دو۔ جناب عباس نے کہا میری لاڈلی تیرا چچا میدان میں جا رہا ہے، تیرے چچا کا یہ وعدہ ہے کہ سکینہ تک پانی پہنچائے گا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جناب امام حسین نے جناب عباس کو رخصت کیا، ادھر امام حسین نے عباس کو رخصت کیا، عباس خیمے سے نکلتے چلے جاتے ہیں، حسین زمین پہ بیٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اکبر نے پوچھا
जमीन पे क्यों बैठ रहे हैं? एक मर्तबा हुसैन ने कहा, ऐ मेरे लाल, अरे मेरा भाई मुझसे जा रहा है, मेरी कमर का दर्द बढ़ रहा है। ऐ मेरे लाल, मेरा भैया मुझसे जुदा हो रहा है, मेरी कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। रिवायत ये बताती है जनाब अब्बास मक्तल में पहुंचे और नहरे फुरात पे कब्जा किया। फुरात पे कब्जा करने के बाद अब्बास ने मशक़ सकीना को भरा और मशक़ सकीना को भर के खेमे की तरफ पहुंचने चाहते हैं। अब्बास की कोशिश ये है कि किसी तरीके से भी पानी सकीना तक पहुंच जाए। इधर अशकिया की कोशिश ये है कि किसी तरीके से पानी खेमे तक नहीं पहुंचना चाहिए। हुई फौज चिमटने लगी और एक मर्तबा चौतरफा हमला हुआ। जिसके पास नेजा था वो नेजा मारता था, जिसके पास तलवार थी वो तलवार मारता था। एक सनसनाता हुआ तीर एक जालिम ने ऐसा निशाना लिया कि सनसनाता हुआ तीर आया और तीर आने के बाद अब्बास की पेशानी में लगा। अब्बास ने अपने आप को संभाला। अब्बास का रहवार बढ़ रहा है। जनाब अब्बास की कोशिश है कि खेमे तक पानी पहुंच जाए। अब्बास का रहवार बढ़ रहा है। रिवायत ये बताती है कि एक असना में एक जालिम ने अब्बास के दाएं बाजू पे हमला किया। अब्बास ने मशक़ सकीना और अलम को बाएं बाजू में संभाला। जब बाएं बाजू पे हमला हुआ अब्बास ने मशक़ सकीना को दांतों में दबाया। रिवायत ये बताती है कि सनसनाता हुआ तीर आया, मशक़ सकीना में लगा। अरे सकीना में मशक़ सकीना में तीर का लगना था। अब्बास के अरमान पानी में बह गए। अब्बास ने घोड़े को मोड़ लिया। सकीना की अरमान तीर के साथ बह गए। सकीना के अरमान तीर के साथ बह गए। इसलिए कि अब्बास की तमन्ना थी कि पानी खेमे तक पहुंच जाए। जनाब अब्बास ने अपना रुख मोड़ा और फुरात की तरफ जाने लगे। इसी अदना में एक जालिम ने अब्बास के सर पे ऐसा घुट मारा कि अब्बास दीन पे न रुक सके। जमीन पे तशरीफ लाने लगे। जैसे ही जमीन पे तशरीफ लाए आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, ऐ मेरे आका मेरा सलाम कबूल करें। हुसैन ने कमर को थामा, मक्तल की तरफ दौड़े। क्या देखा? अरे जवान भाई खून में लथपथ। अल्लाह जवान भाई खून में लथपथ है। अब्बास के सर को अपने दानों पे रखा और रखने के बाद कहा, ऐ मेरे भैया हुसैन की एक तमन्ना है। ऐ मेरे भैया हुसैन की एक तमन्ना है। जनाब अब्बास ने कहा, आका बताइए क्या तमन्ना है? कहा, मेरी तमन्ना ये है कि तुम मुझे अब एक बार भाई कह दो। तुमने जिंदगी में कभी भी भाई नहीं कहा। कहा, आका मेरी माँ ने कहा था हुसैन को कभी भाई ना कहना, हुसैन को सारा आता है। इमाम हुसैन ने कहा, तुम्हें इमाम वक्त हुक्म देता है, तुम्हें इमाम वक्त हुक्म देता है। इतना कहना था कि एक मर्तबा अब्बास ने हुसैन को भाई कहा। अरे जैसे ही भाई